طلوع اسلام۔ ایمان قرآن کی روح سے ایمان وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا، وہ تو قرآن نازل ہوا نا، جو قرآن پہ ایمان لائے۔ قرآن پر ایمان لانا جو ہے یہ شرط ہو گئی ایمان کی یا مومن ہونے کی یا مسلمان ہونے کی۔ اہمیت اس میں یہ ہے، آپ کہیں گے کہ یہ تو بالکل صاف بات ہے، ہر مسلمان اسے مانتا ہے، لیکن ایک تاریخ ہمارے یہاں اٹھی تھی، غنیمت ہے تقسیم ہند کے بعد وہ دب گئی۔ برہمو جو سماجی اسلام جسے میں نے کہا تھا، جتنی اس قسم کی عزیزان من یہ فتنہ پرور تاریخیں اٹھی ہیں، زندگی کے آخری حصے میں کسی فخر سے نہیں کہتا، ایک حقیقت کا اظہار ہے، میں نے ہمیشہ ان کی مخالفت کی۔ ہندوستان میں مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ ان کا مقام علم کی دنیا میں اندر ایک مینار کی طرح تھا بلند۔ کانگریس میں وہ تھے، پاکستان کی سخت مخالفت کرنے والے۔ پاکستان کا دعویٰ یہ تھا کہ دین جو ہے وہ اسلامی ہے، اسلام کی بنیادوں کے اوپر ہم ایک الگ مملکت قائم کرنا چاہتے ہیں، ہندوستان میں رہتے ہوئے ہمارا دین محفوظ نہیں رہ سکتا۔ ہندو نے تو جواب اس کا دیا، گاندھی نے جواب دیا کہ دین جسے آپ کہتے ہیں یا مذہب یا ریلیجن، اس کو سیاست کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ پرائیویٹ عقیدہ ہوتا ہے۔ آپ خام خواہ، وہ کہتے تھے مسٹر جنا، خام خواہ اس مذہب کو سیاست کے اندر گھسیٹ کر لا رہے ہیں۔ یہ تھی وہاں یہ تنازع کی بنا۔ یہ سارے جتنے بھی نیشنلسٹ علماء جنہیں آپ کہتے ہیں، وہ ان کے تائید کرنے والے تھے ہندوؤں کے، کہ یہ ٹھیک ہے جو یہ کہتے ہیں مذہب کو سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا مذہب یہاں محفوظ رہے گا، نماز روزے کی اجازت ہوگی۔ اس سے بھی بات نہیں بن رہی تھی۔ گاندھی نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ تعلیم بچوں کو دینا، مسلمان بچوں کو، کہ اسلام باقی مذہبوں سے افضل ہے اور سچا یہی ہے، یہ سب سے بڑی خرابی کی چیز ہے، اس کو مٹانا چاہیے۔ کیسے مٹ سکتا تھا یہ؟ مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی تفسیر لکھی، موجود ہے، اس میں انہوں نے یہ دعویٰ پیش کیا یا نظریہ پیش کیا کہ یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ فلاں مذہب سچا ہے، فلاں باطل ہے، فلاں افضل ہے، فلاں مفضول ہے۔ عالمگیر سچائیاں تمام مذاہب میں یکساں طور پر پائی جاتی ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ ہر مذہب کا پیرو اگر اپنے مذہب کے اوپر قائم ہو جاتا ہے تو اسلام کہتا ہے کہ میرا جو فریضہ تھا وہ ادا ہو گیا۔ ہر اہل مذہب اپنے مذہب کے اوپر جو قائم ہو جائے۔ اب اسلام کا افضل ہونا یا صرف واحد سچا دین ہونا جو ہمارا دعویٰ ہے، قرآن کا دعویٰ ہے، یہ باطل ہو گیا۔ اس نظریے سے بڑا پرچار ہوا اس نظریے کا، ان کی تفسیر عام ہوئی، ہندوؤں نے ان کی تفسیر کے اس حصے کو اپنے ہاں کئی زبانوں میں ترجمہ کیا اور لاکھوں کی تعداد میں ہندوستان میں اس کو تقسیم کیا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ یہ عاجز و گناہ گار تھا۔ ابوالکلام آزاد پہ ہاتھ ڈالنا کوئی آسان بات نہیں تھی عزیزان من۔ لوگوں کے دلوں میں بڑا رعب تھا ان کا۔ ایک آواز تھی جو میری طرف سے اٹھی، اور بڑی ان کی جتنی بھی دلائل انہوں نے دی تھی، ایک ایک کا رد میں نے کر کے دکھایا کہ یہ بالکل باطل کا مذہب ہے، اور یہ ان ہندوؤں کی تائید میں یہ کچھ کہا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو بہکایا جا رہا ہے۔ وہ میرا مضمون پھر بار بار چھپا، اب بھی میری کتابوں میں وہ موجود ہے۔ یہ ہے وہ جسے انہوں نے یہ کہا نا کہ ہر مذہب کا پیراو اپنے مذہب پہ کاربند ہو جائے تو اسلام کہتا ہے میرا کام بن گیا۔ تو قرآن کے اوپر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں نے اس لیے کہا تھا کہ یہ اہم مقام ہے۔ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ محمد، مسلمان ہونے کے لیے یا ہدایت پر ہونے کے لیے جو رسول اللہ پر نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو اس پر ایمان نہیں لاتا
وہ خدا کی ہدایت پر نہیں ہے۔ اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ ہر مذہب والا اپنے اپنے مذہب کے اوپر اگر کاربند ہو جائے تو اسلام کہتا ہے میرا کام ہو گیا، بالکل باطل ہے۔ وہ تو بما نزل علی محمد کے اوپر ایمان لانا شرط قرار دیتا ہے ایمان کی۔ یہ اہل کتاب کے متعلق بھی ہے، قرآن میں یہ ہے، اہل کتاب کو بھی دعوت دی گئی ہے قرآن پہ ایمان لانے کی، غیر اہل کتاب کو بھی یہ دعوت دی گئی ہے، تمام دنیا کے انسانوں کو یہ دعوت دی گئی ہے، حتیٰ کہ جو ہمارے جیسے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا کئی دفعہ یہ بات درس میں آ گئی، قرآن میں انہیں بھی کہا گیا ہے کہ تم بھی ایمان لاؤ اس قرآن کے اوپر۔ ہم سے بھی مطالبہ ہے، اور اسلام کے لیے قرآن پر ایمان لانے کا ہی مطالبہ ہے، خارج از قرآن کسی اور چیز کے اوپر ایمان لانے کا مطالبہ نہیں ہے کہ ہدایت اسی کے اندر ہے۔ یہ کیوں اس کے اوپر ایمان لانا؟ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، الحق دا اونلی ٹروتھ، صرف یہی صداقت ہے جو خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔